چوہر صاحب، شہباز شریف کی ضمانت، یہ پہلے بڑا معاملہ جو ہے وہ بڑا پیچیدہ ہو گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. بہرحال اب ہو گئی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کیسی خبر ہے؟ کوئی پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ شہباز شریف ایک ذرا سمجھدار آدمی ہے، وہ بہتر طور پر اپوزیشن چلا سکتے ہیں، یا انہیں باہر آ کر جو ہے وہ اپنی پارٹی جو ہے وہ چلانی چاہیے، یا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا؟ سر بہت شکریہ رحمان بھائی. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو عدالت کے فیصلے ہوتے ہیں ان کے اوپر تو آپ تبصرہ تو کر سکتے ہیں، اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتے. اس لیے تحریک انصاف نے ہمیشہ سے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ عدالت جو فیصلہ کرے اسے تسلیم کر لینا چاہیے. چنانچہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے اور ان کی ضمانت ہو گئی ہے. اور ضمانت کے بارے میں تو یہ ایک ڈسکریشنری میٹر ہوتا ہے، یہ بریت نہیں ہوتی. جس طرح آپ کے کلپ کے اندر رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ وہ باعزت بری ہو گئے ہیں، یہ تو ظاہر ہے ضمانت ہوئی ہے. اور شہباز شریف صاحب کے اوپر تقریباً 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے، اور ابھی تک صرف 12 گواہ بھگتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیس کی طوالت میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ ضمانت ہو جائے. ابھی تک انہوں نے وہ جو منظور پاپڑ والا تھا، اس کے وہ کون تھا اور اس کے کروڑوں روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں کیوں چلا گیا اور وہاں سے کیوں واپس آیا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اس لیے کیس تو اپنے میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوگا، ورنہ ضمانت سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. پہلے آپ کے سوال کا پہلے حصے کا تو یہ جواب ہے. اچھا میں چودھری صاحب دیکھیے، یہ تیسرا معاملہ ہے. اس سے پہلے وہ رمضان والا اور آشیانہ والا جو ایشو تھا، یہ تو منی لانڈرنگ والا غالباً کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہ تو مین وہی تھا جس کو آپ بڑا وہ کہتے تھے کہ یہ ٹی ٹیز والا معاملہ ہے اور ٹی ٹیز جو ہے وہ لگی ہیں، اور اس کیس کے اندر تو جو ہے وہ شہباز شریف جو ہے بچ ہی نہیں سکتے. لیکن آج جو دلائل ہوئے ہیں، جو سوالات بھی پوچھے گئے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا پورا بہن ہے، وہ تو عدالت کا تو چلے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو الزام لگاتی رہی ہے جو شہباز شریف کے حوالے سے، یہ آج کی ضمانت اس بیانیے کو ڈینٹ ضرور ڈالتی ہے؟ اچھا، یہ میرا خیال ہے یہ آپ کی رائے ہے. کسی ملزم کی ضمانت ہو جانا کسی مقدمے میں اس کے میرٹس کو کچھ نہیں کرتی. کیس کا میرٹ اپنی جگہ ہوتا ہے اور وہ چلتا چلا جاتا ہے. آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ بے شمار لوگ قتل جیسے سنگین مقدمات میں ہوتے ہیں اور وہ بیل کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن جب مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے تو بیچاروں کو میجر پنشمنٹ ہو جاتی ہے، کیپٹل پنشمنٹ ہو جاتی ہے. اس لیے میرا خیال ہے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے. اور کوئی تحریک انصاف کا اپنا موقف نہیں ہوتا. جو کچھ ریکارڈ کے اندر موجود ہے، جو کچھ یعنی مقدمہ بنتا ہے، جو ادارے ہیں انہوں نے بنایا ہے اس مقدمے کو، اور اس کے مطابق وہ چلتا چلا جاتا ہے. یہ ایک المناک صورتحال ہمارے ہاں جوڈیشل سسٹم کی ہے. کمزور پروسیکیوشن اور یعنی جو مقدمات ہیں ان کی طوالت. تحریک انصاف نے اس سلسلے میں یہ کیا ہے کہ کچھ یعنی عدالتوں میں اضافہ، کچھ ججز کے اندر اضافہ، یہ ہماری کوشش ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مجوزہ ہے کہ کوئی 30 عدالتیں، احتساب عدالتیں، ان کا اضافہ کیا جائے گا. کچھ ججز ہیں غالباً 5 میرا خیال ہے، ان کا اضافہ کیا جائے گا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مقدمات تیزی سے آگے بڑھیں گے. جہاں تک ہمارا موقف ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، وہ بالکل ہو رہا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ان 2.5 سالوں کے اندر 800 ارب روپیہ تقریباً ریکور ہوا ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے چوری کی ہے. اور اس سے پہلے اگر 10 سال بھی اگر آپ دیکھ لیں یا 12 سال دیکھ لیں تو شاید یعنی کوئی 100 ارب یا اس سے کچھ زیادہ پیسے ریکور ہوئے تھے. اس لیے ہماری جو توجہ ہے کہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ واپس آئے، وہ کسی نے بھی لوٹا ہو، قطع نظر اس بحث سے کہ وہ سیاستدان ہے، بیوروکریٹ ہے یا کوئی اور ہے. ہم اپنے اس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور یہی میرا خیال ہے کہ کسی پولیٹیشین کے بارے میں میری یہی رائے ہو سکتی، کسی کی بھی یہی رائے ہو سکتی ہے. البتہ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے، اس کے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پہ آ جاؤں. یہ تو پی ایم ایل این بہتر نہیں، آپ کا سوال ہی تھا نا جی، اس لیے کر رہا ہوں. یعنی یہ تو پی ایم ایل این بہتر جانتی ہے کہ ان کے باہر آنے سے
پی ایم ایل این کی سیاست کے اوپر کیا بہتر اثرات ہوں گے. لیکن جو ماضی میں ہم سنتے چلے آئے ہیں میڈیا کے ذریعے کہ جس طرح یہ ہسٹیریک 8-10 ماہ گزرے ہیں، جو شہباز شریف صاحب ہیں اس جنونی کیفیت ان کے اوپر طاری نہیں ہے، یہ ہم سنتے آئے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید کچھ بہتر پی ایم ایل این کی پالیٹکس ہو جائے. جلاؤ، گھراؤ، مارو، کاٹو، استعفے دو اور الٹا کے رکھ دو، آر اور پار کر دو، وہ میرا خیال ہے شاید اس طرح کی کیفیت نہ ہو. یہ میری خواہش بھی ہے کہ وہ آئیں اور آ کے اپنا کردار بحیثیت اپوزیشن لیڈر کے وہ اختیار کریں. اور میں خود اپنی پارٹی اور حکومت کی طرف سے بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ مثبت یعنی کردار ادا کریں تو ہمیں بھی انہیں مثبت جواب دینا چاہیے. اچھا نہال ہاشمی صاحب، ایسا کردار شہباز شریف ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان بھائی، جی نہال ہاشمی صاحب، آپ کو آ رہی ہے آواز؟ سر آ رہی. یہ پاکستان کے ریکارڈ پہ ہے کہ دو ایسے لوگ جن کی کلپ موجود ہے، جنہوں نے کہا جلاؤ، گراؤ، مارو، مر جاؤ. یہ دو اشخاص جو ہیں، ایک عمران خان ہے اور ایک رشید ہے. کبھی بھی آپ کو شہباز شریف. اچھا، میں نہال ہاشمی صاحب ذرا آپ کی طرف آؤں گا. میرا خیال ہے ایک بریک لے لیتے ہیں، ذرا بریک کے بعد ذرا آڈیو کا بھی یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ فکس کرتے ہیں اور یہ گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے کہ شہباز شریف کی ضمانت منظور، اب کیا کوئی فرق جو ہے وہ پڑے گا یا نہیں، اور اس پر کیا اثرات ہوں گے. اور پھر جہانگیر ترین والا جو معاملہ ہے، خان صاحب اور جہانگیر ترین کے جو معاملات ہیں اس پر بھی جو ہے وہ آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی. میں ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کو جاری رکھیں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. شہباز شریف کی ضمانت کا معاملہ اور اعجاز چودھری صاحب، ناصر شاہ صاحب اور نہال ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں نہال ہاشمی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر بریک پر جانے سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. جی نہال ہاشمی صاحب، مجھے سن رہے ہیں؟ اچھا، میرا خیال ہے نہال ہاشمی صاحب کو ذرا کچھ اگر آڈیو پر ہی جو ہے وہ ٹرائی کر لیں ذرا، تاکہ ان کی آواز آ جائے. شاہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ناصر شاہ صاحب. نہیں، ابھی تو بات ہو رہی تھی، بولو دوبارہ کر لیں. جی ناصر شاہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ناصر شاہ صاحب، چلے ناصر شاہ صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں. میں اعجاز چودھری صاحب پھر آپ کے پاس ہی آ جاتا ہوں. اچھا، یہ اعجاز چودھری صاحب، یہ اب کیسز کی جہاں پر بات ہو رہی تھی، اصل میں یہ کیونکہ سلسلہ جو ہے وہ ذرا ہم وہی سے جوڑتے ہیں. آپ نے کہا کہ کورٹس کے فیصلے ہوتے ہیں، کورٹس کے فیصلوں پر جو ہے وہ کورٹس خود مختار بھی ہیں، ضمانت بھی مل جاتی ہے، یہ سارا لیگل پروسیس کا جو ہے وہ ہے. لیکن سیاسی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے باہر آنے سے جو ہے وہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے شہباز شریف کے باہر آنے سے؟ جی، میں نے میرا خیال ہے کہ اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ شہباز شریف کا حالات کے بارے میں نقطہ نظر یوں لگ رہا تھا جب وہ یعنی جیل میں تھے، حوالات میں تھے، کہ وہ جو کچھ پہلے پی ایم ایل این یعنی پی ڈی ایم کے اندر کر رہی تھی، یہ شاید ان کا نقطہ نظر نہ ہو اور وہ دوسری طریقے سے سیاست کو لے کے آگے بڑھیں. لگ رہا تھا، یعنی اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جس طرح یعنی یہاں پر استعفے دے دو اور یعنی جلسے اور جلوس اور آر اور پار، جس طرح دھمکیوں کا ایک کیفیت و سلسلہ جاری تھا. میرا خیال یہ کہتا ہے اور میری توقع بھی یہی ہے کہ شہباز شریف پالیٹکس میں بہت سنجیدہ ہیں اور وہ اگر مثبت کردار ادا کریں تو میں اپنے پارٹی کے بارے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ مثبت طریقے سے کام کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر کی طرح جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ فرق پڑے گا، یعنی کہنا میں یہ چاہتا ہوں، آپ کا سوال یہ ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. جی ناصر شاہ صاحب، سر آ رہی ہے آپ کو آواز؟
جی جی بالکل. اچھا شاہ صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں شہباز شریف کی ضمانت اب منظور تو ہو گئی، کوئی امید ہے کہ کل جو ہے وہ آ جائیں گے؟ نظریاتی طور پر جو لائن پیپلز پارٹی کی ہے، کوئی شہباز شریف بھی جو ہے وہ اسی نظریے کے جو ہے وہ قریب قریب جو ہے وہ ان کی سیاست گھومتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر جو دوریاں ہو گئی تھیں، یہ کوئی دور ہو سکتی ہیں شہباز شریف اگر باہر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم جی. جی بہت اچھا سائن ہے جو ان ہوئی ہے ضمانت، اور اللہ کرے اس پر عمل ہو جائے. یہ کچھ دن پہلے بھی خبر آئی تھی کہ ان کی ضمانت ہو گئی، پھر وہ بھی متنازع ہو گیا سلسلہ. اب آج یہ اچھی خبر ہے، کیونکہ یہ کیسز اور اس طرح کی بہت سارے جو بھی اقدامات کیے جاتے ہیں وہ انتقام پر مبنی ہیں، جن پہ بہت زیادہ ایک بڑے مفروضے بنا دیے جاتے ہیں. جو بھی اس وقت لوگ اپوزیشن میں ہیں، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ یہ سارا سلسلہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے، اور بہت ساروں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. یہی کچھ مسلم لیگ نواز کے دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا تھا، پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی پھر دونوں کے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہونے لگا. اب آگے اس سے سب کو نظر آنا چاہیے کہ جو بھی حقائق ہیں انہی پر چیزیں ہونی چاہیے. اس طرح کے جھوٹے کیس بنا کر تو پھر سب کا نمبر آ سکتا ہے. تو جی اچھا سائن ہے. باقی یہ جو پی ڈی ایم کی تلخیاں دیگر چیزیں، دیکھیں یہ مختلف الخیال پارٹیز کا ایک آپس میں الائنس تھا اس موجودہ وفاقی حکومت کی نااہل پالیسیوں کے خلاف، اور جس کے لیے یہ سب اکٹھے ہوئے تھے. ہم کوئی اچھے ٹرمز کنڈیشنز پہ نہیں تھے، لیکن موجودہ صورتحال کو پیش نظر رکھ کر ہم لوگ سب ساتھ ہوئے، اور اب بھی وہی صورتحال ظاہر ہے، اور اس سے جان چھڑانے کے لیے سب کو ملنا ہوگا. اور اسی لیے میں ہمیشہ عرض کرتا رہا ہوں کہ ہمیں تلخیاں نہیں بڑھانی چاہیے، خاص طور پر لیڈرشپ کے علاوہ جو جتنے میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، لیکن جو دوسرے بھی ہمارے لیڈر صاحبان ہیں ان کو کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ جو پھر جب ٹیبل پہ بیٹھیں تو ایک دوسرے سے نظریں نہ ملا سکیں. تو یہ ہم نے ویسے ہی ساتھ ہونا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو ویژن تھا میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہ بائی الیکشن میں حصہ لیں، سینٹ میں حصہ لیں، تو ایک اچھی سمت کی طرف جا رہے تھے ہم لوگ، کامیابی کی طرف جا رہے تھے. جب نیشنل اسمبلی میں سینٹ کا امیدوار پی ڈی ایم کا کامیاب ہوا تو پھر تو منزل 2-3 ہاتھ ہی رہ گئی تھی نا. پھر جو آج کل اور دیگر صورتحال آپ نے کچھ کی ہے جس پر ابھی آپ انٹرو میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، تو اس طرح کی صورتحال تو بڑی آئیڈیل تھی. تو بہت آسانی سے وفاقی اور پنجاب حکومت میں تو چینج اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو سکتی تھی، لیکن یہ جس طرح کی تلخیاں ہم میں آپس میں ہو گئیں، حکومت کو ہٹانے جا رہے تھے اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے الجھ پڑے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بلکہ اب بھی میں پر امید ہوں کہ یہ تلخیاں ختم ہوں گی. شہباز شریف صاحب کے آنے کی بھی اچھی سائن ہے، لیکن ویسے بھی اور بھی سینئر جتنے لیڈرشپ ہے ان کو جب مل کر بیٹھیں گے تو اچھا رزلٹ آئے گا اس کا.